اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں۔ 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا، آپ نے کہا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے۔ یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں۔ جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے، اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا۔ ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے کچھ وقت مہلت دی، اخلاقی پابندی ہے۔ تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورت، اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو۔ البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش دی اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے۔ تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے عام طور پر جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور، ٹھیک ہے نا، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی، بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے۔ تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا، اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں، بہت زیادہ خیر سی ورک شاپ کرواؤں۔ میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے، فریج تو پتہ کیوں نہیں پتا بھائی، مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی، لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو۔ اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا، پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا، بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب تو میں YouTube چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا، تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے YouTube پہ، ان کو میں نے فون کیا بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا، تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد، حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ۔ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلایا، اس کو پاسورڈ بتایا گیا، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی۔ تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے، ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر۔ ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئے تو میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا، کوئی معاملہ کرتا ہے میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا، تو مجھے پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ بڑی پیچیدہ دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب YouTube کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا، یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں، خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا، تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے، اس کے بعد کون چلائے گا، کون اس کا والی وارث ہے، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ابھی تو یوٹیوب نئے آئے اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، وراثت جاری ہوگی، کیا ہوگا، کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھٹے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیسز آنا شروع ہو گئے، ہم نے تو پیش گوئی کی تھی، کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا، ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب، کیونکہ مشہور چینل ہو گیا، فلاں کہہ رہے ہیں میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو، لیکن شرعی طور پر کون ہے؟ نہیں یاری بات دیکھو، ایک میرا پلاٹ ہے، میں اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلاٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد،
तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून ये कि बड़े बेटे को मिलेगा, शरीयत इस कानून को नहीं मानती। वैसे यूट्यूब का भी एक कानून है शरी में, नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका। अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ मर गए तो ये पैसा किसके पास जाएगा? जिसको पासवर्ड मालूम है उसके पास जाए यार। ये बात तो ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर। हर वक्त मैं मर गया तो, जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखनचू, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं? वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर, अब्बू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊं। तो फौरन पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा? मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्या ख्याल है भाईजान? या 2 का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा हम इसे बेचते हैं, हमें क्या चाहिए? हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से, कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया। फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर हम सबका बन रहा है, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया? एक ने, इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं। ओ भाई जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है? मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं? घर बना दिया, मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहाँ गुजरता था? वॉशरूम पे। उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया। एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी। उस वक्त ये रह रहे हैं भाई, इसने नलका लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है? अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको ज्वाइंट फैमिली में रखने का नहीं। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं। बात आ गई, मुझे पैसा दो। तो दूसरे बरसा कहते हैं पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात। तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगाया इसमें। तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने? मैं कर्ज दे रहा हूं, वापस लूंगा, ये कहा था? और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। अरे आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें मुझसे, अब ये लो, ये कर्ज ले लो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे? कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा। इसकी कोई वजाहत? अच्छा जी मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है। तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया? फी सबीलिल्लाह हो गया। और अगर आप शिरकत चाहते थे कि भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है, होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है। कुछ भी पता क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है? तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं या मैं इसके पैसे अलग से लूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके घर वाले कहें आप इतना फंटर बनने की कोशिश ना करें कि आप हमसे वापस पैसे लेंगे, ये जरूर आपको इस तकल्लुफ की जरूरत, कोई भी हमें पैसे नहीं देगा। वॉशरूम आपकी ज्यादा जरूरत है, आपने घंटों घंटों बैठना होता है, बनाना है बना, पतली गली से निकल, तो फिर ये फी सबीलिल्लाह है। फिर आप 2 लाख के बजाय 10 लाख लगा दो, 1 करोड़ लगा दो, घर में आपको अलग से वॉशरूम के पैसे नहीं मिलेंगे। घर जब बिकेगा तो सब वारिसों का बराबर का उसमें हिस्सा है। तो भाई अपने मामलात को दुरुस्त करो, एक एक चीज को क्या करो, क्लियर करो। अब्बा अगर कभी जोश में आके कहते हैं बेटा ये घर मैंने तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे नाम कर दिया,
ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بات دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولے ابا دیکھو سچی بچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں. ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں کنفیوز. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے. یہ تکلف کرنا پڑے گا, اور میں گھر میں رہوں گا تو یہ 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا کس کا ہو گیا؟ میرا ہو. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے, اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام خام کو بےچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو کر دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکات جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکات فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ زکات. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ ایک چیز, قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس دن 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے؟ او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہا ہے, سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے, اور ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا ہے, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو, میں نے ایسا لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے سمجھتے ہو, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں, تو اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو گیا, وہ کون سا دے گا. تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی. گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھٹے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات. اور اپنے بعد وسیع ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھٹے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھٹے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار, میں اپنے مالی معاملات میں
اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں میں نے وصی کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے, کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں آ رہی بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے, وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی, یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دی. پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے, وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, قسم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا نا ان کے علاوہ 3rd پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے, یار یہ ابا کے یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے, بے شک وہ نیک ہو لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع 3rd پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو یار. ایک شخص آیا, اس بھکاری تھا, غریب آدمی بنا ہوا تھا کہ میرے گھر میں نے گھر جا کے دیکھا, گھر میں واقعی کچھ بھی نہیں تھا, ہائے ہوئے ایسا بیچارہ رونا دھونا. تو میں نے کہا دیکھو میں تمہیں بھیک نہیں دیتا. اس نے کہا میں ہوں بھی خاندانی آدمی, مجھے بھیک کے پیسے, یہ خاندانی کا لفظ میں نے وہاں سے بہت زیادہ سیکھا ہے. کہہ رہے ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم بھیک. تو کہہ رہے, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مزدوری کرو. کہہ رہے میں ریڑھی لگاؤں گا. میں نے کہا چلو. میں خود اس کے ساتھ جوڑیا بازار گیا, وہاں سے 2 ریڑیاں خریدی اپنے خرچے پہ, اس کو دیں. میں نے کہا کیا آم کا سیزن چل رہا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لو, جاؤ آم لے کر آؤ. اور میں نے تھوڑا سا پروفٹ اپنا اس میں رکھ لیا کہ جتنی ارننگ ہوگی اس میں اتنے فیصد مجھے دے دینا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ ارننگ لے کے وقف کر دیا, اپنا بزنس بھی کر سکتے ہو ایسے. تو میں تو آپ کو وقف بزنس تو آپ بہتر جانتے ہیں نا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں فی سبیل اللہ اس طرح بھی رقم وقف کی جا سکتی ہے. تو بھائی 20% مجھے دے دینا, پھر ہم نے اس کی جو بھی شرائط آدمی کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا. تو جوڑیا بازار سے ہم نے اس کو 2 ریڑیاں دلائیں, اس کو ہم نے پھر آم اور کیلے اس نے بزنس شروع کیا. اس کو میں نے پہلے 20,000 روپے دیے, پھر 35,000 روپے. اس نے بزنس کیا, کمانا شروع کیا, 20% مجھے دیتا, 80% خود رکھتا اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا. پھر جی آیا کہ اب وہ میں اصل میں گودام لینا چاہ رہا ہوں تاکہ میں مال کیا اٹھاؤں, کاروبار تو بڑھتا ہے نا. پھر ہم نے کہا جی اچھی بات ہے, گودام بھی گھر کے قریب ہی کہیں دیکھ لیا اس کا. وہ گودام میں نے جا کے دیکھا بھی, چیک بھی کیا. میں نے کہا اچھا ایک غریب آدمی کو کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کسی کو پیسے پکڑا دو تو ختم ہو جاتے ہیں, اس طرح کاروبار رن کر کے دو اس کو, اپنا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ, اپنا پروفٹ تھوڑا رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جب زیادہ بڑھ جائے کاروبار پھر آپ پروفٹ کا ریشو بڑھا بھی سکتے, لیکن وقف میں نہیں بڑھا سکتے. ہم نے جناب اس کو پورا گودام بھی لے کے دے دیا. اس نے وہ کیلے لا کے, کچے کیلے ہوتے تھے اس میں وہ کیمیکل لگتا ہے نا, اس سے پکتے ہیں, وہ پک بھی رہے, اور جناب بزنس ٹائٹ. اتنا پروفٹ مجھے شروع ہو گیا کہ اب ہم نے تمیز سے بات کرنا لوگوں سے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گاڑی جو ہے ہم کرولا لیں, وٹس پہ ہاتھ ڈالیں, وٹس چھوٹی گاڑی ہے, مزہ نہیں آئے گا. یعنی اس میں بہت بڑا کاروبار ہو گیا, گودام کے گودام بھر گئے بھائی. نواب شاہ سے ڈائریکٹ زمینوں سے مال اٹھ رہا ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن بڑھتا ہے کاروبار. اور وہ بندہ بھی فیک نہیں, بالکل نظر آ رہا ہے بھائی, ریڈی لگاتا ہوا, پیاز آلو پیاز بھی بیچے اس نے. پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی ملا لیا, ملازمین بھی ہو گئے بے مار 4.5, کیونکہ محنت بہت کر رہا تھا. وہ نظر ایسا آ رہا تھا, کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا یہ تو ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب لوگ میرے پاس آنے لگے, مفتی صاحب یار ہم بھی چاہتے ہیں اس کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ بندہ کما کے دے دیتا ہے تو بھائی قاری صاحب آپ بھی آ جاؤ, بھائی فلاں صاحب. شکر ہے ایک قاری صاحب ہی آئے, وہ بھی مالدار آدمی تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے کسی سے, میں نے کہا نہیں بھائی اس کو ایک دیکھتے ہیں, ابھی چلنے تو دو, ابھی تو 1 سال بھی پورے طور پر نہیں ہو سکتا. تو جی ہم اس کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ ہمارے گھر آتے تھے. بڑا اچھا ماشاءاللہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا, اس کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا شروع. لیکن میں نے دیکھا کپڑے وہی اس کے چماروں والے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ چاند پہ پہنچے یا مریخ کا سفر کریں. ابھی امریکہ یورپ تو چھوٹی بات ہو گئی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے, تو خلائی سیارے میں بیٹھتے ہیں, کہیں کائنات کی سیر کر کے آتے ہیں. تو بالآخر ایکسپورٹ کی بات شروع ہو گئی. بھئی اب کب تک غریبوں کی طرح ملک میں جو ہے وہ ٹرک خرید کے بیچتے رہے ہیں بھائی, کنٹینروں پہ بات آنی چاہیے. اب کیا خیال ہے؟ تو جتنے کما رہا تھا نا
اس سے ڈبل انویسٹ ہو رہے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے آج اتنا پروفٹ دے دیا, ایک مہینے میں اتنا دے دیا, تو اب بھائی کاروبار تو ہر آدمی کہتا ہے بڑھاؤ, تو اور اس کو دے دیے ہم نے پیسے, اور کاروبار نظر آ رہا ہے, آلو پیاز ٹماٹر بھی بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گودام سے منڈی بھی جا کے میں نے دیکھا, وہاں بھی باقاعدہ اس کی ایک شاپ ہے جہاں سے وہ سارا بزنس ہو رہا ہے. ایک دن وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں تو جا رہا ہوں سفر پہ 10-15 دن کے لیے, تو مال اتارنا ہے منڈی سے, اتنے پیسے مجھے چاہیے اور یہ پیسے کل ہی میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا اور مجھے جناب پہنچنا ہے. تو میں نے دے دی اس کو. میں نے کہا یار یہ میرے حج کے پیسے ہیں, کیوں حج کی درخواست میں دینے والا تھا, یہ لے کے کہیں ایسا نہ کہہ رہا یار مسلمان کسی کے حج کے پیسے کھائے گا. ہم نے ایسے ایسے حرام خور دنیا میں دیکھے ہیں کہ آپ کو ہم کیا بتائیں. اس کا بیٹا وہ بیمار بنا ہوا تھا, اس نے کہا یار حج, ہم نے کیا کلمہ نہیں پڑھتے, بیانات میں بھی بیٹھتا تھا وہ آ کے اور کہتا تھا ہم سید ہیں, اور کہتا تھا مفتی صاحب کے پیسہ پکڑانے سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی گنتیاں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں, تبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ. تو ہم نے وہ اس کو دے دی, ہم نے کہا چلو کل منڈی میں مل ہی جائیں گے. اس بندے نے رات کو محلے والوں کو جتنی جیبیں نچوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نچوڑی. دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے 2-3 مہینے کا راشن اٹھایا. اس نے کہا پڑوسی یہ کل دے دے گا پیسے. کسی سے چلتے ہوئے کسی سے اگر امید تھی نا 50 روپے مل جائیں گے ادھار, تو اس سے 50 روپے بھی لیے, کسی سے 500 لیے, کسی کے 1 لاکھ, ہمارے تو لاکھوں روپے لیے ہوئے تھے. ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا. اسٹیمپ پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ, یعنی میرے تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹرن بھی تھا نا سارا, انگوٹھا بھی, آئی ڈی کارڈ بھی, سب کچھ. اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں 10 سال سے بیٹھا ہوں. وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی, کیا خیال ہے, انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے؟ خیر جی, ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے, گودام والے کا 3-4 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کیا, اور جتنا مال گودام میں پڑا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھئی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا. وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ. اور محلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے. 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے, صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. 10 سال کے بعد میں نے کرنا سوچا کہ اس انگوٹھوں کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے, یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے. کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا, غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے کہ یہ میرے بچے ہیں. اس طرح کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں, واللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار. کیا ہوا کہ ہم نے اس کو تلاش کیا, نہیں ملا, غائب ہو گیا. ہم نے کہا چلو بھائی جو چیز قسمت میں نہیں تھی وہ. ایک دن ایک سبزی منڈی سے ایک پٹھان آیا باجوڑ کا, مجھ سے ملنے کے لیے, بڑا لمبا تڑنگا. کہنے لگا وہ بندہ تھا اس نے آپ کے پیسے لے کے بھاگا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں منڈی میں کئی سال سے کاروبار کر رہا ہوں, آج تک مجھے کسی نے چونا نہیں لگایا پوری. کہہ رہے میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے چونا لگانا آسان نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ آدمی مجھ سے کئی لاکھ روپے لے کے. میں نے کہا پھر کیا؟ کہہ رہے میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے قسم اٹھائی ہے, میں نے بندوق خریدی ہے کہ یہ مجھے اگر مل گیا, اس کے سر میں اگر میں نے 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے نہیں مجھے پیسوں کا غم نہیں ہے, پوری زندگی مجھے کسی نے چونا. تو میں نے کہا جب اتنے بڑے فنڈر کو چونا لگ گیا تو بھائی ہم تو اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں. تو اس نے بندوق, اس نے کہا کہ مجھے بس یہ بتاؤ ہے کہاں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے اس کے سر میں کتنی گولیاں اتارنی ہیں, نہیں اتاری تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو اس لیے یہ جو ریڑی ویڑی کا میں کہہ رہا ہوں نا, وقف کریں, کسی غریب کو ریڑی لے کے دے دیں تو وہ غریب ہو. بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہی ہوتے ہیں, لیکن واقعی دیکھیں اس فیلڈ میں فراڈیوں کا ریشو بولو بھائی زیادہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی کا پیسہ لگایا نہیں تھا, اور اگر کسی نے لگایا بھی تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنی ذمہ داری, لالچ نہیں کی. تو وہ جتنا نقصان ہونا تھا وہ حج بھی گیا, حج پھر بعد میں کیا ہم نے, لیکن وہ 2-3 سال تک کیا ہو گیا, نہیں کر سکے ہمیں. تو وقف کریں, لیکن لوگوں کو پہلے کیا کریں, پرکھیں. تو کوئی غریب آتا ہے بولے بھائی یہ کام ہے یہ کر لو. ایک غریب آیا کچھ پیسے مانگنے, میں نے کہا کوئی ملازمت کیوں؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا یہ ایسا ہے کچرا گلی میں پڑا ہوا ہے, یہ اٹھا کے وہاں پھینکو اور میں آپ کو اس کے 500 روپے دوں گا. اس نے پوری گلی صاف کر دی. ہم نے اس کو, حالانکہ 500 بنتے نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس کو کتنے دے دیے. تو بھائی اگر وہ واقعی محنت کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ
बोलो भाई मुस्तैक। तो मैंने कहा ये जितना कचरा पड़ा है ना, एक शॉपर लो, उसमें सारा कचरा डाल के फेंक दो, गली को क्या कर दो, साफ कर दो। तो ये अमल से एक तो गली साफ हो जाएगी, नंबर 2 ये इसकी अलामत होगी वाकई मुस्तहिक है। जो इतना गरीब होता है उसके फिर इतने नखरे नहीं होते कि मैं क्यों करूं, जब नहीं करो तो जाओ निकलो यहाँ से भाई। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो इतना ऊंचा सर के नहीं हम नहीं करेगा। तो आप इसका मतलब फिर आप या तो इज्जत आपको बहुत प्यारी है तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो, क्या ख्याल है भाई? अगर वो कहे मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर ये भीख वाला काम तो उससे ज्यादा घटिया है। कचरा साफ करके फेंकना कचरा कुंडी में, ये घटिया काम इतना घटिया नहीं है जितना लोगों के सामने हाथ फैलाना। तो अगर इज्जत का ख्याल है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इज्जत जाती है, तो फिर भीख भी ना मांगो, फिर बोलो भूखा मर जाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो जब हाथ फैला रहे हो तो फिर भाई ये कचरा फेंक के आओ, सारा कचरा कुंडी में, गली साफ करो। मैंने कहा है कि इस ज़माने में मर्द के लिए 2-2, 3-3 शादियां ज़रूरी हैं, और ये मर्द के लिए इसलिए ज़रूरी है कि औरतों के लिए ज़रूरी हैं। उनका घर बसाने के लिए ज़रूरी है कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी करे, वरना औरतों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात मर्दों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब इनकी किसी बेटी को तलाक होती है या वो बेवा होती है तो इनके अच्छों को भी समझ में आ जाती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप लोग को भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अल्लाह न करे बहन बेटी तलाक होकर घर आ गई ना, फिर आप भी कहोगे यार एक वाला नहीं मिल रहा, किसी दूसरा कोई अगर सेपरेट मकान लेके दे रहा है, पैसे वाला है, तो यार उसको फौरन से पहले समझ में आएगी है। अच्छा, एक खातून है नकाब ओढ़ के आती हैं आजकल, मुझ पे बहुत तपी हुई हैं, वो बहुत मेरे खिलाफ कि कितनी औरतों ने मुझे रो रो के फ़ोन किया, इस मुफ्ती की वजह से हमारा घर उजड़ा है, हमारे शौहर ने दूसरी शादी की है। उस खातून को मैं पैगाम भेजना चाहता हूँ कि कभी ऐसी खातून का फ़ोन नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि मेरा घर बन ही नहीं रहा, मेरा मैं बेवा हूँ, तलाक याफ्ता हूँ, कंवारी हूँ, शादी नहीं हो रही, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। तो ऐसी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और ये तो जब आपके पास औरतों के फ़ोन आते जब मर्द कर रहे होते, कर कहाँ रहे हैं? मेरे बयान में यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितनों ने कर ली? तो औरतें तो वहीं की जूं की तू ही हैं, उनके हालात ख़राब ही हैं। तुम खुदा की कसम शादी दफ्तर खोल के बैठ जाओ, फिर तुम देखो कि हालात क्या हैं ख़वातीन के, तुम खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। तुम्हारा दिल करेगा अपना सर दीवारों से जाके मारो जो घरों में औरतों के हालात हैं। इसलिए हिजड़े मत बनो, मर्द और हिजड़े में कोई फ़र्क नहीं है। औरत से मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ, बहुत मोहब्बत करो, करना वो है जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। एक शादी मुसलमानों का कल्चर कभी भी नहीं था, ये हिंदुओं में रह के हमने सीखा है। अल्लाह ने मर्दों की अय्याशी के लिए थोड़ी उसको हुक्म दिया कि 4 शादियां करो। अल्लाह को पता था कि औरत पैदा होगी, मर्द भी पैदा होंगे, अगर ये 2-2, 3-3 नहीं करेंगे, इतनी औरतों के लिए निकाह के काबिल मर्द ही नहीं है। इस्लाम ने ऐसे ही थोड़ी एवं हुक्म दे दिया, एक बैठे बैठे बस एक ऑर्डर लगा दिया कि जी ये करो। ऐसा नहीं होता इस्लाम। ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ, किसी मजहबी पंडित का बनाया हुआ दीन नहीं है। ये नबी ने 9 शादियां एक टाइम पे रखी हैं, जबकि घर में फाके चल रहे हैं, 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और 9 बीवियां रखी हुई हैं। और कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में नमूना है, हर चीज में नमूना है। नबी ने तहज्जुद पढ़ी, हमारे लिए तहज्जुद सुन्नत। नबी ने आशूरा का रोजा रखा, हमारे लिए आशूरा का रोजा सुन्नत। नबी ने 9 शादियां की, तो 9 ज्यादा बीवियां रखना भी, हमें 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, ज्यादा बीवियां रखना भी नबी का तरीका है। हाँ, खवातीन ये कहती है पहले तहज्जुद वाली सुन्नत तो जिंदा कर लो, सारी 4 शादियों में सारी सुन्नतें आ रही हैं, पहले तहज्जुद वाली तो कर लो। तो उन खातून को ये कहा जाएगा, समझेंगी नहीं लेकिन आप ट्राई करें, उनको यूँ समझाएं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और पूछना है। अबे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनो यार, इतना अहम टॉपिक चल रहा है, इतना एग्रेसिव लोग हो गए, अभी जज्बात में आ गए हैं लोग, और एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, बीपी हाई हो गया लोगों का, और आपने बीच में सारा टेम्पो तोड़ दिया लोगों का। यार आपको मौका दूंगा, पहले अपनी बात कंप्लीट कर। खवातीन ये कहती हैं पहले तहज्जुद वाली सुन्नत जिंदा कर ली, ये कहती है ना। देखो शरीयत के अहकाम 2 तरह के होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। इसको पकड़ो, आज मैं तमीज़ से समझा ही दूँ, आज मैं समझा के छोड़ूंगा। 3 तरह के शरीयत ने हमें अहकाम दिए। एक को कहा जाता है खालिस इबादत, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये खालिसतन क्या है? इबादत। दूसरा होता है खालिसतन मुआमलात, वो भी शरीयत का हुक्म है, जैसे तिजारत है, तिजारत के अहकाम हदीसों में भी हैं, फ़िक़ह की किताबों में भी हैं। इजारा है कि रेंट पे कोई चीज़ देना, किताबुल इजारा के नाम से फ़िक़ह में बाब होता है। इजारा के अहकामात होते हैं, शरीयत में भी है, इजारे की मिसालें कुरान में भी हमें मिलती हैं। इनको क्या कहा जाता है? खालिसतन मुआमलात। मियाँ बीवी के मामलात हैं, एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं, ये भी क्या है? मुआमलात। समझ में आ रही है बात? तीसरी चीज़ होती है इबादत भी है, मुआमला भी है, दोनों का मजमुआ है। इसको फ़िक़ह की इस्तिलाह में कहते हैं मिन वजहिन इबादत है और मिन वजहिन मुआमला। यानी इस रुख से देखोगे तो लगेगा कि ये 2 बंदों के दरमियान एक मुआमला है, इसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं है। इस रुख से देखोगे तो लगेगा कि ये 2 बंदों के दरमियान इबादत का एक मामला है, यानी अल्लाह की इबादत हो रही है मुआमला करके। आई बात समझ में? अब समझो बात को। आपकी बीवी ने आपसे कहा कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لیا ہے جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع. طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی, اچھے اخلاق سے ملنا. یہ دو بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے, معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے. اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے. تجارت, کیا خیال ہے, ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں. ایک ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کم بختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں. یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی. کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ دیکھو, تجارت معاملات میں آتی ہے, سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا, نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے, نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں, یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں
कमी की जाए मसनूई तरीके से, फिर बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा सोसाइटी का। मिसाल के तौर पर आम का आजकल बिजनेस है, दे दनादन आम के जो ताजिर है करोड़पति बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अल्लाह ने आम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में रखी। ये जो आज मेरे हाथ पे प्लस्तर देख रहे हैं, ये आम की मोहब्बत में कुर्बानी दी है। तबलीग वाले कल आम की पेटी लेकर आए, इतने मीठे आम मैं खाई जा रहा हूँ, बहुत तेज छुरी से मैंने एक छिलका यूं उतारा तो कड़क करके यहाँ लगा। तो ये कुर्बानी आपके सामने, समझ में आ रही है बात? तो आम, अब कोई शख्स बेवकूफ़ बनाए आम में एक्चुअली शुगर होती है और आम नहीं खाना, भाई ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए शुगर वाली कोई भी चीज़, लेकिन शुगर के जो मरीज़ नहीं है उनको भी मना किया जाए, और उससे बेड़ा किसका गर्क हो जाएगा? आम के ताजरों का। जो नेचुरल सोसाइटी में आम की एक तलब है, वो डिमांड नेचुरली ख़त्म नहीं हो रही, प्रोपेगेंडे से ख़त्म हो रही है। आम के दरख्तों की वैल्यू भी गिरेगी, आम के बिजनेस में फ़ायदा नहीं रहेगा, करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का लोगों को नुकसान। लेकिन उसको नेचर पे छोड़ देते, जिस चीज़ की तलब ज़्यादा है खुद ब खुद उसकी डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब समझो बात। आप कहोगे काफ़ी देर से यही कह रहे हो लेकिन समझा नहीं रहे। तो तिजारत में लोगों को नफ़ा नज़र आता है जब तक मसनूई प्रोपेगेंडा करके तिजारत से रोक ना दें। किसी इलाके में बुजुर्ग पैदा हो गए, उन्होंने कहा तिजारत तो बहुत बुरी चीज़ है, मुलाजमत करो इसमें। जब तुम किसी बॉस के सामने मुलाजमत करके रहोगे तो इससे तुम्हारे अंदर तवाज़ो पैदा होगी, तवाज़ो से ये होगा, तवाज़ो से ये होगा, वगैरह वगैरह, लगी बंदी तनख्वाह मिलेगी, होते 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 मसनूई तरीके से प्रोपेगेंडा करके तिजारत की वैल्यू ख़त्म की। नतीजा एंड में होगा आपका मुल्क इकोनॉमिकली धड़ाम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। हुकूमत सर जोड़ के बैठेगी, नए नए पैकेज निकालेगी, भाई तिजारत करो, हम तुम्हें इतना कर्जा देंगे ताजरों को, बिजनेस तो करो। लेकिन ताजरों ने किसी मौलवी का बयान सुना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, तिजारत करने वाला जहन्नम में जाएगा। अब जो तिजारत की डिमांड कम हो रही है, ये नेचुरली नहीं है, ये प्रोपेगेंडे की बेस पे है, और नेचर प्रोपेगेंडे से मुतासिर बोलो नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये जुमला याद रहेगा, नेचर प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होती। इसको समझाने के लिए एक और मिसाल देता हूं। देखो, एक गरीब आदमी ने घर बनाया नशेबी जगह पे, जहां बरसाती पानी आके खड़ा होता है, जहां बरसाती पानी आके खड़ा हो जाता है। किसी मजहबी आदमी ने कहा जो इस जगह पे घर बनाएगा वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तेरे जैसे गरीब के साथ अल्लाह बुरा मामला नहीं करेगा। बारिश में अल्लाह तेरे घर को तबाह नहीं करेगा क्योंकि तू गरीब है, तू तहज्जुद पढ़ता है, तू हज करके आया है, तू बहुत नेक आदमी है, तेरा घर तबाह नहीं होगा। बारिश को ये तकरीर समझ में आएगी? बारिश जब बरसेगी तो नशेबी जगह पे जाएगी, पानी का काम है हमेशा ऊपर से नीचे जाना। बारिश बरसेगी अपने हिसाब से, वो ये नहीं देखेगी कि इस गरीब का घर तबाह हो रहा है या अमीर का घर तबाह हो रहा है। बारिश की सेहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुदरत का एक निज़ाम है, जितना पानी बरसना है बरस के रहेगा। मैं और आप पहले से इंतज़ाम करते हैं कि भाई यहाँ पानी जमा होगा, यहाँ नहीं, इधर जाओ, इधर रहे, इधर गटर का ढक्कन खुला होगा। नेचुरल है, कराची में सब चीज़ें क्या हैं? नेचुरल हैं। तो हम खुद अपनी केयर करते हैं। अब समझो बात को, जैसे तिजारत की मोहब्बत जब मसनूई तरीके से ख़त्म कर दो तो बेड़ा गर्क पूरे मुल्क का होगा। इसी तरह याद रखो, निकाह भी एक मामला है, मर्द और औरत का मिलाप ये नेचुरली है, और हमेशा से हर कौम में शादी ब्याह का रिवाज रहा है ताकि आगे नस्ल बढ़े। अब नेचर को पता है कि मर्द में तलब एक से ज्यादा औरतों की है, कम की नहीं है। ये नेचर को मालूम है, चाहे मुझे और आपको मालूम हो या ना हो, नेचर को मालूम है। नेचर ने औरतें उसी हिसाब से पैदा की हैं जिस हिसाब से मर्द हैं। अगरचे ग्रोथ रेशो बराबर है, लेकिन नेचर को पता है मौत का रेशो मर्दों में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। नेचर को यह बात मालूम है कि लड़का लड़की जब पैदा होते हैं तो लड़कों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है लड़कियों से, यानी बचपन में डेथ रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज्यादा है। ग्रोथ रेशो बराबर होगा लेकिन मरेंगे कौन बचपन में? लड़के। तो जिन लड़कियों के लिए लड़के निकाह करने के काबिल थे, उनका सोसाइटी में रेशो थोड़ा सा क्या हो गया? तवज्जो है कि नहीं है? थोड़ा सा रेशो क्या हो गया? कम। फिर बालिग होने के बाद मेहनत मजदूरी के काम, मैदान जंग में लड़ना, कोयले की कानगिरी, 100 मजदूर दब के हलाक, ये सारे हादसाती जो वाकयात होंगे, आपस के झगड़े, बंदा खवातीन एक दूसरे को कत्ल के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। मर्दों में तो दुश्मनियां ही कत्ल की होती हैं, टारगेट किलिंग से बंदा मार दिया, क्योंकि मर्द मुजाहमत करता है डाकू के सामने, औरतें नहीं करती हैं। तो हादसाती जो अमवात हैं उनमें मर्दों में मौत का रेशो औरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। तो निकाह के काबिल जो मर्द थे औरतों के मुकाबले में पैदा हुए थे, उनकी तादाद देखो, मैं भी इंसान हूं, मेरे इतना खोपड़ी तुम पे सर करो, मेरी शादियां हो चुकी हैं, मुझे इस तकरीर से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कबाब में हड्डी बनाना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो जो तादाद थी और क्या हो गई? बोलो, कम हो गई, और कम हो गई। अब क्या होगा? इनमें बेवा भी होंगी, बहुत सारी जवानी में बेवा हुई। बाइकों पे कितने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाओ तुम, बाइकों पे आने वाले मर्द देख लो खाली,
میں تو ایسے بھی کیسز جانتا ہوں, بائک پہ دولہا شادی ہال جا رہا ہے تیار ہو کے, W11 نے کچل دیا اس کو, مزدہ نے کچل دیا اس کو. یہ سارے حادثات آدمیوں کے ساتھ ہیں. تیسری بات, جو مرد باقی بچے ہیں, بے روزگار ہونا عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ اس نے کھانا ہے, کھلانا نہیں ہے. کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. بے روزگاری مرد میں عیب ہے. کتنے مرد بے روزگار ہیں یا نہیں ہے؟ وہ نکاح کے قابل ہیں بھائی؟ نہیں ہے وہ نکاح کے قابل, تو اور کم ہو جاتے ہیں. پھر بہت سے مرد باہر چلے جاتے ہیں, وہ انگریزوں سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ یہاں کی کسی لڑکی کو بھیج سکتے ہو وہاں کسی جیپنیز سے چنگ پونگ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کہے ابا کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا یار وہ وہاں میں گوروں کو میں نے دیکھا کالی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں. بالکل سیاہ فام عورت کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کے گورے کے ساتھ, اور بالکل سیاہ کلر کے انگریز کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کی گوری کے ساتھ. میں نے کینیڈا میں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بچے دودھ پتی پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا یونیک یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس یونیک اس لیے کہ بچے کیا پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بچے باپ پہ جاتے ہیں یا ماں پہ؟ انہوں نے کہا دودھ پتی بچے پیدا ہوتے ہیں. خیر یہ تو بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی آپ کی جنرل نالج کے لیے. خیر تو وہ جو باہر چلے جاتے ہیں, یہاں نکاح کون کرے گا ان عورتوں سے؟ اچھا یہ باتیں لوگوں کو ابھی میری اوٹ پٹانگ لگ رہی ہیں, اپنے گھر میں بھگتتے ہیں, آتے ہیں پھر ہمارے پاس. میری بیٹی کی عمر 35 سال ہو گئی, کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں ہے. ڈھنگ کا کیوں بول رہے ہیں؟ رشتے ہیں 8ویں پاس, میٹرک پاس. لڑکی کے جوڑ کے رشتے یا تو باہر چلے گئے ہیں یا وہ ایکسیڈنٹل موت میں مر گئے ہیں. تو جن کو مل گئے انہوں نے تو نمٹا دیا, جن کو نہیں ملے تو ڈاکٹر لڑکی کو 8ویں کا بھگوڑا, اور PhD لڑکی کو 7ویں پاس, اور PhD کو اگر PhD مل بھی رہا ہے تو وہ پیسے کھلا کے والا PhD مل رہا ہے. تو کہاں چلے گی میرے بھائی؟ اور جب مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ آپ سے مرتبے میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر. شریعت کا بھی حکم ہے لڑکی کی شادی اس کے جوڑ میں ہو, یا تو اس سے اونچا یا اس کے لیول کا, اس سے نیچے نہیں ہو سکتی. ناجائز ہے, اسلام نے منع کیا اس سے. اس کو سربراہ کیسے مانے گی اپنا؟ اب اسلام کے اصول کے مطابق ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن علماء یہ مسئلہ نہیں بتاتے. علماء کہتے ہیں ہو سکتی ہے, ان کو پتا ہے یہ نہیں کی تو 8ویں پاس بھی نہیں ملے گا. بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایکچولی صرف دین دیکھو, ایکچولی لڑکا نشہ نہ کرتا. نہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. کفو اسلام کا حکم ہے. فقہاء نے پوری کتاب الکفاء پہ چاروں اماموں نے کتابیں لکھی ہیں. لڑکا نسب میں بھی لڑکی کے لیول کا ہو, حسب میں بھی اس کے لیول کا ہو. اگر لڑکی کسی بریگیڈیئر کی یا کسی آفیسر کی بیٹی ہے تو وہ کسی چپڑاسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی, بیٹے سے شادی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ چپڑاسی برا ہے, ہو سکتا ہے وہ چپڑاسی جنت الفردوس میں یہ بریگیڈیئر لٹکا ہوا ہو. لیکن دنیا کا ایک اصول ہے کہ انسان مینٹالٹی جب تک اس سے نہیں ملتی تو میاں بیوی کا رشتہ چل نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ قرآن و سنت نہ بھی ہو تو عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. تبھی تو لوگ رشتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوڑ کا بھی ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم تو صرف دین دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 18ویں گریڈ کا آفیسر بن جا اور تیرے ٹماٹر والے کو اپنی بیٹی دے دے, اس لیے کہ نماز پڑھتا تھا. نہیں دے گا وہ کبھی بھی. وہ کہے گا بھائی میری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے, وہ نہیں لیول نہیں ملے گا. تو یہ ایک اصول ہے. تبھی ڈیفنس والے ڈیفنس میں شادی کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں کرتے ہیں, ناظم آباد والے ناظم آباد یا اس لیول کے لوگوں میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب جی گندے نالے سے جھگی پہ بندہ اٹھے اور ایک دم بادشاہ سلامت کی بیٹی کو وہ پیغام بھیج دے, وہاں سے چماٹ پڑے گا ٹائٹ قسم کا کہ جی میں رائل فیملی کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اب سمجھو بات کو کہ جو کفو لڑکے ہیں ان کی تعداد ان لڑکیوں کے مقابلے میں اور کم ہو جاتی, اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے, بھگت رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں خدا کی قسم کوئی بولتا ہے نا کہ صرف ایک شادی کرو اور یہ تقریر سنی بھی ہو تو وہ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب باقی ساری لڑکیوں کے بم سے اڑا دو. انگریز نے اس کا حل تلاش کیا. جب یورپ میں 2-3 شادیوں پہ پابندی لگی تو انہوں نے وہ بہت احتجاج ہوئے, وہاں عورتوں نے احتجاج کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو انہوں نے پہلی شادی کو بھی ختم کر دیا. یہ انہوں نے حل تلاش کیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں تاکہ جو میرڈ لڑکی ہے وہ ان میرڈ لڑکی پہ دھونس نہ جمائے. میرے پاس کتاب میں ریفرنسز ہیں انگریزوں کے کہ ان کے کلچر میں جب یہ شادیاں وادیاں ختم ہوئی ہیں نا تو یہ لڑکیاں جو میرڈ تھی وہ ان میرڈ کو بہت ستاتی تھیں, بڑے فخر کرتی تھیں کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں ان میرڈ. تو انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ لا کے پورا پروگرام ہی کیا کر دیا, اڑ گیا, اور نسل اب گرنا شروع ہو گئی, اور جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنا شروع ہو گئے. ان کا تو یہ حل تھا, یہ حل نہیں ہے, یہ تو نسلوں کو ختم کر دیا. آپ اسلام میں پہلے سے حل موجود ہے بھائی, 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم میں طلب بھی زیادہ عورتوں کی رکھی ہے تو زیادہ کرو. ہاں جس کا عدل کا پروگرام ہی نہیں ہے, جس کا ارادہ ہی ایک دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کرو بھائی, کیونکہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑ دو. ان سے وہی کرے گا جو ان کے حقوق ادا کرے گا. اب جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, جو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو حقوق ہی ادا نہیں کرنے, اس نے تو کر کے چھوڑ دینی ہے. سمجھدار لوگ نہیں کر رہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ وہ کیا کرتے ہیں, بیگم کے آنسو دیکھتے ہیں, سسرال کی دھمکیاں دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بھائی جان
ہمارا سسرال اگر ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکے گا، رک جاؤ گے؟ آپ کی بیگم بولے نا تہجد کی سنت زندہ کر لیے، آپ بولو نہیں کیے، لیکن اگر میرا ارادہ ہوا نا تہجد پڑھو، میرا سالہ مجھے روک نہیں سکے گا، میرا باپ بھی پڑھ کے دکھائے گا. صحیح ہے نا؟ اصل مثال یہ ہونی چاہیے. وہ کہے گی کہ باقی 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، نہیں پڑھتا، لیکن بیگم جس دن پڑھنے کا موڈ ہوا تمہارے ابا روک کے تو دکھائیں، تم بھی روک کے دکھاؤ. ہاں میں خود ہی نہیں پڑھ رہا، میرے میں ہمت نہیں ہے یا سستی ہے، تو کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں، نہ کرے بھائی، وہ جانے اس میں کتنی استطاعت ہے، وہ خود جانے. لیکن یہ باتیں میرے سامنے دلائل ولائل چھوڑ دو کہ میری بیگم رو رہی تھی، میرے سسر یوں تھے، میرے فلانا یوں تھے، میرے یوں ہو گیا، میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو ان عورتوں کے آنسو دیکھو جو بیچاری، میں جب یہ رشتے تلاش کرتا تھا نا، اب تو میں جاتا نہیں ہوں، میں نے ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں، واللہ دماغ سر دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا، یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، اسی محلے کا، میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا کسی کا راز فاش نہ ہو، 200 گز کا گھر ان کا، کھاتی پیتی فیملی، باپ بوڑھا ہو گیا، بھائی تو باہر ملک چلے گئے، ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے، کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے، کباڑ کی طرح 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں، میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ، یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا؟ آپ کا ہوتا ہے ایک شادی والے کریں، نہیں کر رہے نا، کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیور ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے، اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں؟ ادھر توجہ کرو، 4. ہر کی ذمہ داری ہے ایک ایک کو بچائے، لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ اور اگر تینوں نالائق ہیں، کم بخت ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے، آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں، ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا، لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے، عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے، ہم کریں گے. تم اپنا مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی میں یوں ہو جاؤں، میں کیسے کروں گا، میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کہتے ہیں اپنا کھاتا ہوں، پھر کیا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے، اپنا گھر تباہ کر رہی ہے، بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس ہے غلط بات پہ، اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے، تجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے، نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں، چائے گرم کروائیے، کینسل، اس کو نہیں پلائیں گے ہم چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا ہم، غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے ہم، اس کو گولا گنڈا کھلاؤ، نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو، آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں؟ دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں، یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا، یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی، اب کانپتا ہوا آ رہا ہے، مجھے پھر غصہ آتا ہے. تو جب ہیجڑا ہے، آدمی نہیں ہے، تو کی کیوں ہے تو نے؟ یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے، دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنائے گا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس، نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی، پسینے چھوٹنا شروع، بار بار وضو کر رہا ہے، ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو، یہ تمہیں لٹکا دے گا، یہ ہیجڑا ہے، یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے، انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا، کیونکہ یہ نکاح پڑھتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا، سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے، اس کا سر پھاڑیں گے، یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا، بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی، جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل. تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا، یہ تیرا کام نہیں. میں نے نہیں پڑھایا. میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے. یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ عورت کو سہارا دینے کے. اس میں عیاشی کم ہے، ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے، کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے، اسلحہ اٹھا کے لڑو اللہ کی راہ میں. لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا، حالانکہ جان بھی جاتی ہے، قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کی نہیں کر سکتے؟ کوئی بات نہیں، لڑیں گے بیٹھ کے، کوئی بات. 4 شادیاں ہوتی ہیں، 2 شادیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے، اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی، جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے، گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ، پھر باہر عزت، پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں. اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں، لڑائیوں کا، بے عزتیوں کا، اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا. ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی ملے گی. وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا، وہ محبت میں ہی لڑ رہی ہے. صحیح ہے نا؟
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھیں. ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا کہ بچھو کاٹ لے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ محبت بھی کم ملتی ہے. حضرت بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا.